شیخ جو آخری عشرے میں جو عبادت کرنا ہے تو یہ صرف تاک رات 5 رات میں عبادت کرنا ہے یا پورا 10 رات جاگ کے عبادت کرنا ہے؟ دیکھیے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف اور متعدد حدیثیں ہیں اس بارے میں کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لیلۃ القدر یہ رمضان کے اندر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ رمضان کے اندر تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے اس کے علاوہ بھی حدیث ہے کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، یعنی اب اور بھی زیادہ متعین ہو گئی یہ رات کی، یہ رات آخری عشرے کے اندر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث ہے کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر۔ گویا کہ یہ چیز متعین ہو گئی کہ لیلۃ القدر یہ آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر ہوتا ہے، اور طاق راتوں کو شمار کرنے کا 2 طریقہ ذکر کیا ہے علماء نے، خاص طور سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی کے اندر اس کا 2 طریقہ بتایا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر ان طاق راتوں کا شمار آپ ابتدا سے کریں گے، یعنی جو راتیں گزر چکی ہیں ان کے اعتبار سے کریں گے، تو یہ طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29 بنیں گی اگر آپ گزری ہوئی راتوں کا اعتبار کریں گے تو۔ لیکن جی بعض حدیثیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور بعض دیگر علماء نے یہ بات ذکر کیا ہے کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ یہ طاق راتوں کا شمار گزری ہوئی راتوں کے اعتبار سے نہیں بلکہ باقی بچی راتیں ہیں ان کے اعتبار سے ہو، کیونکہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان لیلۃ القدر فی تاسعۃ تبقى فی سابعۃ تبقى فی خامسۃ تبقى۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو باقی بچی ہوئی راتیں ہیں ان کے اعتبار کرنے کا بھی احتمال ہے، اور اگر باقی بچی ہوئی راتوں کا اعتبار کریں گے طاق راتوں میں تو یہ راتیں کون سی پڑیں گی؟ اگر مہینہ 30 کا ہے تو 30ویں رات ہوگی، 28ویں رات ہوگی، 26ویں رات ہوگی، 24ویں رات ہوگی، 22ویں رات ہوگی، کیونکہ پیچھے سے شمار کریں گے تو لہٰذا میں عام طور سے اس طرح کے سوال میں میرا مشورہ یا میری نصیحت یہ ہوتی ہے کہ 10 ہی دن کی تو بات ہے، 10 جی دن کی بات ہے۔ شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ اگر ایسا ہوتا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات پورے سال کے اندر ایک رات کے اندر ہوتی تو پورے سال میں جاگتا، پورے سال عبادت کرتا۔ ہمارے پاس تو یہ صرف 10 راتیں ہیں، اگر 10 راتیں کوئی تمام راتوں کو عبادت کر لے تو گویا کہ یقینی طور سے اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ لہٰذا جب اس بات کا احتمال موجود ہے کہ ابتدا سے بھی اس کا شمار ہو سکتا ہے اور آخر سے بھی شمار ہو سکتا ہے، تو کیوں نہ ہم ان تمام 10 راتوں کو جاگیں تاکہ یقینی طور سے ہمیں وہ رات ملے۔ تو لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ طاق راتوں میں ہے، لیکن طاق راتوں کا شمار ابتدا سے ہوگا کہ آخر سے ہوگا، ان دونوں باتوں کا احتمال ہے، لہٰذا بہتر اور مناسب یہ ہے کہ تمام راتوں کو جاگا جائے۔ شیخ تو جیسے انڈیا میں تو مطلب اگر کوئی 10 رات عبادت کرنا چاہتا ہے تو آج سے شروع ہو جائے گا، مطلب 20ویں رات سے اگر 10 رات کو دیکھا جائے گا تو؟ دیکھیں 20 رمضان گزرنے کے بعد، جیسے آج کون سا روزہ تھا؟ 19واں، آج 19واں تھا شیخ۔ ہاں کل جی 20واں جی روزہ ہے، یعنی کل کا دن گزرنے کے بعد پھر وہ شروع ہو جائے گا۔ اچھا، کل کے بعد مطلب آخری عصر شروع ہوگا؟ ہاں کل کا دن گزرنے کے بعد جو رات شروع ہوگی وہاں سے آپ شروع کریں۔ اچھا، اور سورج شیخ غروب اگر ہونے کے بعد 29 روزہ ہوتا ہے تو 29 تو پھر 9 ہی رات ہوگا نا؟ کوئی بات نہیں ہے، مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے، 29 کا بھی ہوتا ہے، آپ کے جی جی اختیار میں نہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا۔ اللہ رب العالمین اگر 29 کا بنائے گا تو 29 کا ہوگا۔ صحیح بات، جی صحیح، ٹھیک ہے، جزاک اللہ جزاک خیر۔ اللہ خیر۔